کہانی شروع ہوتی ہے 20ویں صدی کے آغاز میں، جب ایک نوجوان موسمی ماہر ایک دور دراز جزیرے پر اترتا ہے تاکہ وہاں ایک سال گزار کر موسم کا ریکارڈ رکھ سکے۔ جزیرے پر صرف ایک آدمی رہ رہا ہے جو لائٹ ہاؤس کا کیپٹن ہے۔ وہ عقر مزاج ہے اور کسی قسم کی دوستی نہیں چاہتا۔ نوجوان پہلے دن سب کچھ نارمل سمجھتا ہے، لیکن پہلی رات اسے سمندر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور کھڑکی سے دیکھنے پر سائے حرکت کرتے محسوس ہوتے ہیں۔ اگلی صبح جب وہ لائٹ ہاؤس کے کیپٹن سے پوچھتا ہے تو وہ صرف یہ جواب دیتا ہے کہ راتوں کو محتاط رہنا ورنہ یہاں زندہ نہیں رہ سکے گا۔ نوجوان حیران ہوتا ہے، لیکن جلد ہی اس پر حقیقت کھل جاتی ہے جب اس کی جھونپڑی پر رات کے وقت درجنوں سمندری مخلوقات حملہ کر دیتی ہیں۔ وہ دروازہ بند کر کے اور ہتھیار اٹھا کر جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان بمشکل بچا کر لائٹ ہاؤس کی طرف بھاگتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کے اندر کیپٹن پہلے سے تیار بیٹھا ہوتا ہے اور کھڑکیوں سے گولیوں اور آگ کے ذریعے ان مخلوقات کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس رات نوجوان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جزیرہ عام جگہ نہیں، بلکہ ہر رات ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا میدان ہے۔ کیپٹن اسے سمجھاتا ہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو دن میں تیاری کرو اور رات کو مل کر لڑو، ورنہ یہ مخلوقات تمہیں چیر پھاڑ دیں گی۔ نوجوان حیران رہ جاتا ہے کہ کیپٹن کے پاس ان میں سے ایک مخلوق قید بھی ہے جو بظاہر عورت جیسی دکھائی دیتی ہے مگر انسانی نہیں، بلکہ انہی سمندری ہجوم میں سے ہے۔ کیپٹن اس قیدی مخلوق کو غلام کی طرح رکھتا ہے اور اسے اپنے ذاتی کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نوجوان کے لیے یہ منظر بہت عجیب اور پریشان کن ہوتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتا ہے کیونکہ اسے اپنی بقا زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اگلے دنوں نوجوان بھی ہتھیار بنانے، گولیاں تیار کرنے اور حملوں کے لیے منصوبہ بنانے میں کیپٹن کا ساتھ دینے لگتا ہے۔ مخلوقات ہر رات آتی ہیں اور ان کے حملے پہلے سے زیادہ سخت اور خطرناک ہوتے جاتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر بار بار اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن نوجوان کے دل میں شک اور خوف بڑھتا جاتا ہے کہ آخر یہ مخلوقات کون ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ قید شدہ مخلوق انسانی جذبات رکھتی ہے اور خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ رحم کی بھی طلبگار ہے۔ یہ لمحہ اس کی سوچ بدلنے لگتا ہے کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید یہ دشمن اندھی نفرت کی بجائے اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن کیپٹن ہر وقت صرف ایک بات کہتا ہے کہ ان پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، یہ تمہیں موقع ملتے ہی مار ڈالیں گی۔ نوجوان دیکھتا ہے کہ قید شدہ مخلوق کی آنکھوں میں خوف اور رحم کی جھلک ہے اور اس کے اندر ایک انسانی سا احساس جاگنے لگتا ہے۔ کیپٹن بار بار کہتا ہے کہ یہ سب دشمن ہیں اور کبھی انسان کے دوست نہیں ہو سکتے، مگر نوجوان سوچنے لگتا ہے کہ اگر یہ سب اندھی نفرت پر مبنی ہوتا تو یہ اپنی جان دے کر بار بار حملہ کیوں کرتے۔ ایک رات حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور سینکڑوں مخلوقات لائٹ ہاؤس پر چڑھ دوڑتی ہیں۔ گولیوں کی آواز اور آگ کی روشنی میں لڑائی کئی گھنٹے جاری رہتی ہے۔ کیپٹن زخمی ہو جاتا ہے لیکن ہمت نہیں ہارتا اور کہتا ہے کہ اگر ہم ڈٹ کر نہ لڑے تو کل کا دن دیکھ نہیں پائیں گے۔ نوجوان بھی پوری جان لگا کر لڑتا ہے اور پہلی بار اسے اپنی بقا کی اصل قیمت سمجھ آتی ہے۔ حملہ ختم ہونے کے بعد دونوں تھکن سے چور ہو جاتے ہیں، مگر نوجوان کے دل میں قیدی مخلوق کے لیے ہمدردی بڑھتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کیپٹن اس کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرتا ہے اور یہ چیز اسے اندر سے توڑتی ہے۔ نوجوان اسے چھپ کر کھانا دیتا ہے اور قید سے آزاد کرنے کا سوچنے لگتا ہے۔ آنے والے دنوں میں وہ مخلوق اس کے قریب ہونے لگتی ہے اور اس کی آنکھوں میں اعتماد جھلکنے لگتا ہے۔ نوجوان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام دشمن نہیں بلکہ ایک اور دنیا کی ذی روح مخلوق ہے جسے صرف بقا کی جنگ نے ظالم بنا دیا ہے۔ کیپٹن اس کی ہمدردی کو بار بار طنز کا نشانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ جذباتی ہونا یہاں سب سے بڑی غلطی ہے، لیکن نوجوان اپنے دل کی آواز کو نہیں روک پاتا اور اس مخلوق سے رشتہ بنانے لگتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور ہر رات نئے حملے ان دونوں کو مزید سخت بنا دیتے ہیں۔ نوجوان دیکھتا ہے کہ قیدی عورت جیسی مخلوق باقی سب سے الگ ہے۔ وہ انسانوں کے قریب ہے اور خوف زدہ ہے۔
ایک دن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے گا۔ کیپٹن کو اس پر شک ہو جاتا ہے اور دونوں کے درمیان زبردست جھگڑا ہوتا ہے۔ کیپٹن اسے دھمکاتا ہے کہ اگر وہ نرمی دکھائے گا تو یہ مخلوقات انہیں ختم کر دیں گی، لیکن نوجوان کہتا ہے کہ اگر صرف مارنا ہی حل ہوتا تو یہ جنگ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ اسی دوران ایک رات پھر شدید حملہ ہوتا ہے۔ یہ حملہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہوتا ہے اور مخلوقات لائٹ ہاؤس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ گولیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور دونوں کو لگتا ہے کہ اب شاید آخری رات ہے۔ نوجوان قید شدہ مخلوق کو آزاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی قوم کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ فیصلہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ مخلوق آزاد ہو کر اپنے قبیلے کے درمیان جاتی ہے اور حملہ کم ہونے لگتا ہے۔ نوجوان پہلی بار دیکھتا ہے کہ شاید یہ سب ختم ہو سکتا ہے اگر انسان اور مخلوق کے درمیان کوئی پل بنایا جائے۔ کیپٹن اسے غداری سمجھتا ہے اور شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ نوجوان پر بندوق تان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہم دونوں کو مروا دیا۔ نوجوان اسے جواب دیتا ہے، ہم برسوں سے لڑ رہے ہیں اور کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا، شاید اب وقت ہے کوئی نیا راستہ آزمانے کا۔ کیپٹن کے چہرے پر تضاد نظر آتا ہے، اس کے چہرے پر غصہ بھی ہے اور تھکن بھی۔ کچھ دنوں تک حملے کم ہوتے ہیں لیکن خطرہ مکمل ختم نہیں ہوتا۔ نوجوان قیدی مخلوق کے قریب ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان ایک انسانی تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اسے سمجھنے لگتا ہے اور وہ بھی اس پر بھروسہ کرنے لگتی ہے۔ کیپٹن اسے دیکھ کر اور بھی مشتعل ہو جاتا ہے لیکن اپنی تنہائی اور عمر کی تھکن کے باعث کچھ نہیں کر پاتا۔ ایک دن ایک اور بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ اس بار مخلوقات پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور زیادہ تعداد میں آتی ہیں۔ نوجوان اور کیپٹن دونوں جانتے ہیں کہ شاید یہ اب آخری لڑائی ہے۔ وہ مل کر ہر ہتھیار، ہر گولی، ہر آگ کا استعمال کرتے ہیں۔ گھنٹوں تک لڑائی جاری رہتی ہے اور لائٹ ہاؤس کے ارد گرد خون اور چیخوں کا طوفان برپا ہوتا ہے۔ کیپٹن زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا ہے مگر لڑنا نہیں چھوڑتا۔ نوجوان بھی زخمی ہوتا ہے لیکن مخلوق کے اعتماد کی وجہ سے لڑائی میں ہمت پاتا ہے۔ آخر کار حملہ رک جاتا ہے اور سمندر خاموش ہو جاتا ہے۔ کیپٹن بری طرح زخمی ہو کر مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے وہ نوجوان سے کہتا ہے شاید تم ٹھیک تھے، شاید نفرت ہی سب سے بڑی دشمن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لائٹ ہاؤس اب تمہارے حوالے ہے اور آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ نوجوان اسے دفن کرتا ہے اور پہلی بار خود کو جزیرے کا اصل رکھوالا محسوس کرتا ہے۔ قیدی مخلوق اس کے ساتھ رہتی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ نوجوان سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ جزیرہ صرف جنگ کا نہیں بلکہ ایک نئے آغاز کا مقام ہے۔ وہ لائٹ ہاؤس کی روشنی جلائے رکھتا ہے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ ابھی زندگی باقی ہے۔ مخلوقات اب بھی کبھی کبھار نظر آتی ہیں لیکن ان کے رویے میں وہ اندھی دشمنی نہیں رہتی۔ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے کہ انسان اور غیر انسانی مخلوق کے درمیان دشمنی کے بجائے سمجھ بوجھ اور بقا کا راستہ ممکن ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پسند نہیں آئی تو بے شک نہ کریں، لیکن ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔